اچھا نیازی صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. گزشتہ روز ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا. اڈیالہ جیل کے باہر ایک صحافی کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنوں کی بدمزگی ہوئی. آپ عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں, بشرا بی بی کے بھی آپ ترجمان ہیں, تو کیا آج اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ ویسے تو علیمہ خان صاحبہ نے آج اس کی مذمت کی, پر ان کے اوپر بھی مقدمہ ہو گیا, ایک اور کوئی وکیل ہیں ان کے اوپر بھی, اور کچھ دیگر لوگوں پہ بھی مقدمہ ہوا ہے. دیکھیں اطہر صاحب, میں تو ویسے بھی اگر کوئی آپ کے پاس میڈیا میں مہمان بیٹھا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں, یا کوئی اینکر ہے یا کوئی میڈیا کا ہے, جرنلسٹ ہے, کوئی ہاتھا پائی پہ لڑائی کرنا, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں کہ ہاتھا پائی فزیکلی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. نہ وکیل کو زیب دیتا ہے نہ جرنلسٹ کو زیب دیتا ہے. ہم اپنا مقابلہ اپنے آرگومنٹ سے کر سکتے ہیں چیزوں کو, اور جتنا آپ مجھے سخت سے سخت سوال بھی کریں مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. اب آج میں گیا 11 بجے سے میں ادھر تھا, ابھی آپ کے کوئی پروگرام میں اٹینڈ کر رہا ہوں, پہلا پروگرام. علیمہ خان نے میں سب سے پہلے گیا, مجھے میڈیا نے بلایا, میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جی, میں عدلیہ کی تحریک میں بھی چلتا رہا. یہی قیوم صدیقی صاحب کی سپریم کورٹ کے اندر لڑائی ہو گئی تھی, تو ہمیں یاد ہے چودھری افتخار صاحب کی جو اس ٹائم تحریک تھی, تو ہم نے اس کو, بلکہ قیوم صدیقی صاحب نے وکلاء پہ حملہ کیا تو ہم نے اسے روکا, ہم نے اس سے معذرت کی کہ نہیں بھائی ہم لڑائی نہیں کریں گے, یہ ایک بہت بڑی کاز ہے. سیم عمران خان کی بہت بڑی کاز کی وہ جنگ لڑ رہا ہے, ایک چھوٹی کاز نہیں ہے جو آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, جو ایک ٹائم سے جیل کے پیچھے بیٹھا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی ہماری میڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, کیونکہ میڈیا ہی ہے جو ہماری آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اگر میں آج جیل میں آیا ہوں بطور ترجمان, میری ملاقات نہیں ہوتی تو میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو, کیا دنیا کو پتہ چلے گا کہ ترجمان کی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں, جہاں ہم رویوں کی بات کرتے ہیں تو طیب بلوچ صاحب کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس تھا عبدالرزاق والا, کوئٹہ والا, تو مجھے یاد ہے کہ حسن ایوب اور یہ دونوں موجود تھے, اور انہوں نے, طیب صاحب نے لڑائی کی عمران خان کے ساتھ, اور جاجا افریدی صاحب کی عدالت تھی, ہم گئے تو مجھے انہوں نے کہا, تو ہم نے ان کو روکا کہ یار اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم قدبر, عمران خان خود بھی. تو دیکھیں جرنلسٹ, اب یہ نہیں ہے کہ میں قلم لے لوں تو ہر آدمی کہے کہ جی میں جرنلزم کی ABC بھی نہ جانتا ہو تو جرنلسٹ ہو. میں وکیل ہوں تو میں کہوں جی میں تو بڑا وکیل ہوں, میں سارا کچھ جانتا ہوں. ہر چیز کا ایک معیار ہے, ہر چیز کا ایک پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر. وہ جس طریقے سے آج علیمہ خان نے کہا, میں تو کوئی اگریسو نہیں ہوئی, میں آج بھی کھڑی ہوں 2 سال سے. وہ کہتی ہے ہم 2 سال سے آئے ہیں, میڈیا اور یوٹیوبر کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے, اس کی چینلز والوں کی, وہ میں روکتی ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کور کریں, کوئی کہتا ہے ہم. دیکھیں یہ ہمیں احساس ہے, ہمیں مذمت کرنی چاہیے ایسے واقعات کی, لیکن دونوں سائڈ سے پیشنس, صبر, سکون ہونا چاہیے, دونوں سائڈ سے. یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے ہو, کیونکہ پہلے بھی آپ کے کتنے لوگ ہیں, آپ کے وہاں کتنے میڈیا, میں نے آج ان سے پوچھا, میں نے کہا کبھی کسی کو گلہ ہوا, تو آخر کل کوئی ایسی بات ہوئی. اور طیب بلوچ صاحب کو میں نے 2 دفعہ سے دیکھا ہے, 2-3 دفعہ سے. تو بھائی یہ دیکھیں پیچھے کچھ اور محرکات بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ساتھ جو ہمارا موقف ہے وہ میڈیا کے تھرو جائے گا. جائیں گے جی علی امین گنڈا پور صاحب افغانستان. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں پہلے مجھے ملنے آؤ, تو وہ اڈیالہ تو وہ جا نہیں سک رہے, خان صاحب نے کہا اب پھر جاؤ افغانستان. آپ خان صاحب کا میسج تو آ گیا ہے, میرا خیال ہے کل علیمہ خان نے یہی میسج دیا جب لڑائی شروع ہوئی میڈیا کے ساتھ, تو شاید اسی طرح کے جو میسج تھے 2 جو وہ دینا چاہی تھی, ایک علی امین گنڈا پور کا افغانستان کا جانا, دوسرا ہے کہ جس طریقے سے افغانیوں کو بے گھر کر رہے ہیں, تیسرا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کسی کی اگر جنگ لڑ رہے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ امن پہ اور افغانستان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کی خارجہ پالیسی کا حصہ رہا ہے, اور انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ اسی وجہ سے میرے ٹینور کے اندر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, کوئی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا. تو خان صاحب تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب خطے میں آپ کی پوزیشن یہ ہے تو ان سے بھی بات نیگوسیشن کرنی ہے. تو میرا خیال ہے یہ 2-3 باتیں انہوں نے کل کی ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ بھی جا کے, ان کو بہت ساری چیزیں ہیں, وہ جا کے بات شات کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, نہیں وہ پھر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا پہلی بات جو منیب صاحب نے کہا, وہ جو اہل بائی والی بات,
کہ یہ بھی وکیل ہے سندھو صاحب، جو پلی آف ایلیبائی ہوتا ہے نا کہ پلیس آف اکرنس سے موجود نہ ہونا، تو اس میں تو عمر ایوب شبلی، کیا وہ سارے فیصلہ باد تھے؟ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے وہ نہیں تھے۔ کیا وہ میاں والی بھی اس دن تھے؟ کیا اس دن لاہور بھی تھے سیم اکرنس پہ؟ تو یہ تو فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ اور منیب صاحب نے یہ بھی اچھی بات کی کہ ہم بھی اس کے قائد ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان مقدمات کا، تو جو مقدمات آگے 2 کورٹس پڑی ہیں، اب ہم تو ایک لمبی جنگ لڑ رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب اس جنگ سے نکل چکے ہیں، جو خان صاحب 2 سال اب 2 مہینے ہونے والے ہیں، تو اب اس نے ساری چیزیں طے کر لی ہیں کہ ان 12 جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ کہتے ہیں نا ہماری پارٹی کے کہ ان کی تو کوئی آپس میں، لوگوں کی آپس میں نہیں ہے، یہ بھی اخلاقی فرض تھا کہ ایک پارٹی نے فارم 45 پہ الیکشن جیتا ہے، لارجسٹ جماعت ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اندر کے مسائل ہیں، ووٹ نہیں ٹوٹ رہا، عوام ادھر ہی کھڑی ہے خان کے ساتھ، ہم لڑتے بھی رہیں، عوام خان کے ساتھ ہے، تو خان آئے گا تو عوام اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ یوتھ بھی ہے، وہ ٹکٹ کسی کو اٹھا کے دے دے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پر سر جو میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ تنخواہیں بڑھائی ہیں نا، جی ان نے عوام کا غم اثر صاحب ہونا ہی چلو ان کے ایم این اے نہ لے، نہیں چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں چلو ان کے ایم این اے چھوڑ دیں، ان کے ہمارے تو ایم این اے 45 کے ہیں، سارے لے رہے ہیں، فارم 45 کے، ان کو تو نہیں وہ ہونا، سارے لے رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو عوام ہے ہی نہیں، عوام کو اور دکھ پہنچائیں گے۔ اچھا بریفلی میرے پاس 20 سیکنڈز ہیں، یہ جو نیپال میں ہوا، اب دیکھیں نا جب عوام کسی کے ساتھ ہوتی ہے یا مخالف ہوتی ہے وہ احتجاج کرتی ہے، آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ 70% 90% ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ کیا عوام نیپال کے کوئی اگر انڈیپینڈنس دن کے نکلے، آزادی والے دن بھی نکلے، 14 اگست جیسے ہمارا تھا، اس پہ پرچے ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ میرے جیسا وکیل 35 ایئر میری پریکٹس ہے، یہ سندھو صاحب کم از کم میڈیا پہ یہ تو کہتے ہیں میرے خلاف 780 کے پرچے، میں نے کل 2 بیلوں میں پیش ہوا ہے ٹی سی کی کورٹ میں، دہشت گردی کے 780 ہے۔ تو جس حالات سے ہم، منیب صاحب نے کہا کہ نا 5 لاکھ لوگ نکالیں، جس بندے کے اوپر ہمیں اب پتہ چلتا ہے، ہم وکیل ہیں، کہ جس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے وہ صبح اٹھ کے جب جج کے سامنے بیلوں کے لیے جاتا ہے، اور ان کو یہ تھوک کے حساب میں کہ یہ کہتے ہیں ہاں جی 14 اگست میں یہ کہا، 5 اگست کو لوگ نکلے ہی نہیں، FIR کر دو، پھر بھائی نکلے ہی نہیں